کہ علی انجینئر مرزا اس نے عمران ریاض کے بارے میں اور عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو پی ٹی آئی والوں کو اچھی نہیں لگی. ذرا یہ آپ سنیے، دیکھیے کہ اینکرز کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر میں آپ کو کمنٹس بھی دکھاتا ہوں جس کے اندر پی ٹی آئی کے کارکنان علی انجینئر مرزا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور خاص طور پر علی انجینئر مرزا کے سٹوڈنٹس جو اس کو فالو کر رہے تھے ان کے کمنٹس بھی دیکھیے کہ وہ اپنے ٹیچر کے بارے میں جس کو اپنا امام کہتے ہیں اس کے بارے میں اب کیا کہہ رہے ہیں. ذرا یہ سنیے، پھر میں اس کے اوپر اپنا ایک موقف پیش کرتا ہوں اور تھوڑی سی غیرت دلانے کی کوشش کروں گا ان اینکرز کو بھی. سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے. انجینئر علی مرزا صاحب کا سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے. اس موقع کے اوپر عمران ریاض کے بارے میں کیا یہ کامنٹ کرنا چاہیے تھا؟ سوشل میڈیا پر طوفان کیوں، انجینئر علی مرزا کیوں تنقید کی زد میں؟ کل تک تعریفیں کرنے والی پی ٹی آئی اچانک انجینئر علی مرزا کی برائیاں کیوں کرنے لگی؟ اس انٹرویو کے بعد سوشل میڈیا پر انجینئر محمد علی مرزا پہ کافی تنقید شروع ہو گئی ہے. تو بظاہر تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے کلین چٹ دے دی نواز شریف صاحب کو اور وہ تمام لوگوں کو جن کے اوپر ماضی میں کرپشن کے الزامات لگتے ہیں. بہت ہارش بولتے ہیں. پہلے تو وہ صرف مولویوں کے بارے میں یا جو مذہب کی دکانیں کھلی ہوئی تھی پاکستان کے اندر ان کے بارے میں زیادہ ہارش بولتے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ جب ان کو چسکا پڑ گیا پولیٹیکل کمنٹری کا. اس وقت ایسی جنگ چھڑی ہے، ایک طرف اگر اینکر عمران ریاض کے چاہنے والے ہیں وہ مرزا علی انجینئر کو برا بلا کہہ رہے ہیں. What I felt about انجینئر مرزا صاحب، مجھے ایسا لگتا ہے کہ it was not his intent to build that comment. آپ کو بڑا محتاط رہنا چاہیے، خاص طور پر یہ جو صحافی برادری ہے اس کے اوپر کامنٹ کرنے سے پہلے کہ کون کتنا جانبدار ہے اور کون کتنا غیر جانبدار ہے. تو جی جیسے کہ آپ نے سنا، اس کے اندر آخر میں کچھ ایک اینکرز ہیں ان کو بھی جواب دینا چاہوں گا. آپ آخر تک دیکھیے گا کہ سب سے پہلی بات، علی انجینئر مرزا نے جب عمران ریاض کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بات کی ہے تو سارے کے سارے میدان میں آ گئے، لیکن یہی علی انجینئر مرزا اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو غلیظ زبان استعمال کی ہے، ہم تو شروع دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں نا کہ یہ علی انجینئر مرزا صحابہ کا گستاخ ہے. اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ غلیظ جملے استعمال کیے اور اس کو ماموں پارٹی کہہ کر، اور پھر اس ماموں نے کام ڈالا، اس قسم کے الفاظ استعمال کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے. یہی تو بتانا ہے کہ تمہارے ماموں کی اولاد ہیں یہ رافضی، تمہارے ماموں نے یہ کام نہ ڈالا. جن کو خلافت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے، تاریخ طبری کے اندر بھی روایت موجود ہے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. نمبر 2، علی انجینئر مرزا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا کہ اجتہادی غلطیاں ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک. اجتہادی غلطی اس کو کہا جاتا ہے کہ نص موجود تھی، قرآن موجود تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اجتہاد کر کے خود سے کوئی فیصلہ کیا ہو، اس کو اجتہادی غلطی کہا جاتا ہے. اجتہادی خطا کچھ اور ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور بھئی یہ قرآن کے بارے میں ہے، نبی کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے، نہیں. ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں. انجینئر مرزا صاحب، آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اجتہادی غلطیاں ہوئی، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نبی کی ہر بات وحی سے نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یخرج منہ الا حق، میری زبان سے حق کے علاوہ اور کچھ نہیں نکل سکتا. لیکن آج انجینئر مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اجتہادی غلطیاں ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک. اگلی بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت پر بھی اس نے زبان درازی کی ہے کہ حضرت سیدنا عمر جیسا حکمران عطا فرما. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ آج کے دور میں جو پرفتن دور جا رہا ہے، کوئی حضرت عمر جیسا حکمران ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو اس اعتبار سے مثال کے طور پہ بات کی جاتی ہے. میں تو کہتا ہوں اس سے بڑی بات کرنی چاہیے. اس سے بڑی بات یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا حکمران دے جو نبی الاسلام کے طریقے کے مطابق ہمیں چلائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی سارے ڈسیزن کو ہم پرفیکٹ نہیں مانتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی سارے ڈسیزن کو ہم پرفیکٹ نہیں مانتے. ان سے بھی اپنی خلافت کے اندر کچھ مسئلے مس ہینڈل ہوئے ہیں.
उनसे भी अपनी खिलाफत के अंदर कुछ मसले मिस हैंडल हुए हैं। तो हमें बजाय हजरत उमर के, हजरत अली के, हजरत अबू बकर की मिसालें देने की बजाय हमें ये कहना चाहिए कि अल्लाह हमें ऐसा हुक्मरान दे जो हमें नबी इस्लाम के तरीके के मुताबिक चलाए। वो अल्लाह की हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के सारे फैसले ठीक नहीं थे, ये इंजीनियर मिर्जा साहब ने कहा है। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन के बारे में मिर्जा ने क्या कहा? वो ये कहता है कि हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कोई ऐसा हुक्मरान दे जो हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर चले। हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर नहीं चलाया, तो इसकी जबान तो सहाबा तक चली है। फिर इसने हदीस पर झूठ बोला, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को जालिमा कहा और हदीस पर झूठ बोलकर कहा। तो मैं इन एंकर्स से कहूँगा, मैं इन पीटीआई के वर्करों से कहूँगा कि आपने इमरान रियाज के बारे में तो बड़ा गुस्सा जाहिर किया है। आपने अपने इमरान खान साहब के लिए, ठीक है हर किसका एक लीडर होता है, उसके लिए अपनी वो गुफ्तगू करता है। मैं किसी सियासी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सियासी गुफ्तगू नहीं करता, मैं अकायद की गुफ्तगू करता हूँ। मैं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन की बात करता हूँ कि जो इंजीनियर मिर्जा सहाबा पर जबान चलाता रहे, आपकी गैरत उस वक़्त कहाँ थी? जो इंजीनियर मिर्जा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जबान चलाता रहे, आपकी गैरत उस वक़्त कहाँ थी? मेरा ये सवाल है इन एंकर से भी, जो आज शोर मच गया है कि इमरान रियाज पे बात हो गई, इमरान खान साहब पे बात हो गई, या कोई भी लीडर हो, पॉलिटिकल कोई भी लीडर हो, नवाज शरीफ साहब हो, कोई भी हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज है कि ये शख्स सहाबा पे जबान चलाता रहे। आपके मुसलमान होने के नाते आपका फर्ज बनता था कि आप उस वक्त भी इसको कहते कि खबरदार आपकी जबान सहाबा के खिलाफ क्यों चली है।